لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے ناموں پر تحقیقات پیش کرنے کا۔ اس سلسلے میں ہم اپنے ناظرین کے ناموں پر اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، ناموں کا عدد ہوتا ہے، ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، ناموں کا صحیح تلفظ بتایا جاتا ہے، اور یہ نام رکھنا کیسا ہے، نام درست ہے کہ نہیں، یہ ساری رہنمائی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی نام پر تحقیق درکار ہو تو آپ اپنا نام ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مناسب وقت پر ہم آپ کے نام پر بھی تحقیق ضرور پیش کریں گے۔ ہمیں ناظرین میں سے ایک نے نعیم نام کے تعلق سے پوچھا ہے کہ نعیم نام رکھنا کیسا ہے، اس نام کا عدد کیا ہے۔ آئیے نام پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ باپ پر بچے کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا اچھا اور عمدہ نام رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ یعنی بچے کے حقوق میں سے ایک حق باپ پر یہ ہے کہ باپ اس بچے کا، اپنے بچے کا اچھا نام رکھے۔ تو اچھا نام رکھنا یہ بچے کا حق ہے، لہٰذا اپنے بچوں کا اچھا نام، اچھی تاثیر والا نام رکھنا چاہیے۔ نعیم نام کے سلسلے میں آئیے میں پہلے آپ کو اس کا معنی بتاتا ہوں، تاثیر بتاتا ہوں، پھر عدد کی طرف آئیں گے۔ نعیم کے معنی ہے نعمت، صاحب نعمت، نعمت والا وغیرہ۔ نعمت کو بھی نعیم یا نعمت والا یا صاحب نعمت یا جس کے پاس نعمت ہے اسے نعیم کہتے ہیں۔ اب یہ نام رکھنا چاہیے کہ نہیں، تو یاد رکھیں کہ ان معانی کے لحاظ سے نعیم نام رکھنا جائز ہے۔ ان معانی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ بچے کا نام نیک لوگوں کے نام پر رکھا جائے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ بچے کا نام نیک لوگوں کے نام پر رکھنا چاہیے، کہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب ہے۔ نیز اس سے امید ہے کہ ان نیکوں کی برکت بچے کے حال یا بچے کے شامل حال ہوگی۔ جس نیک آدمی کے نام پر آپ اپنے بچے کا نام رکھیں گے، امید ہوتی ہے کہ اس نیک آدمی کی برکتیں اس نام کے ذریعے سے اس بچے کی شخصیت میں، اس بچے میں داخل ہوگی۔ جیسے کہ الفردوس میں ہے کہ اپنوں میں سے اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ آپ کے اپنے اور اس میں سے جو اچھے ہیں ان اچھوں پر نام رکھنا چاہیے۔ یہ الفردوس بے معصور الخطاب کے جلد 2 کے صفحہ 58 حدیث نمبر 2329 میں ہے۔ اچھا، جب اچھوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے تو یہاں نعیم نام کے سلسلے میں ایک بات میں بہت اہم عرض کر دیتا ہوں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں ایک بہت بڑے خلیفہ ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے خلیفہ ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت عظیم الشان شخصیت تھے، کئی علوم پر مہارت رکھتے تھے، سیاست کی ٹھیک ٹھاک سوجھ بوجھ تھی۔ بٹوارے سے پہلے مسلمانوں کی بہت بڑی رہنمائی سید نعیم الدین مراد آبادی نے کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ترجمہ کنز الایمان جو آپ پڑھتے ہیں، اس کنز الایمان میں جو حاشیہ لگا ہے تفسیر کا، اس حاشیہ کے رائٹر، اس کے لکھنے والے بھی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کو صدر الافاضل، فخر الاماثل بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ تو اس شخصیت پر اپنے بچے کا نام اگر آپ نعیم الدین رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ان کی برکتیں ملیں گی، اور اس نام پر اس عظیم شخصیت کی وجہ سے انشاءاللہ اچھا اثر آئے گا۔ تو یہ ہو گیا اس نام کے تحقیقات۔ فیروز اللغات کے صفحہ 1434 میں یہ نعیم الدین کے نعیم کے جو معنی میں نے بتایا، یہ سارے معنی اس میں لکھے ہیں۔ اب نعیم کا عدد کتنا ہے تو یاد رکھیں، نعیم میں جو حروف ہیں وہ ہے نون، عین، یا اور میم۔ ان تمام حروف کے اعداد جو الگ الگ ہیں، اس کو جب آپ ایک جگہ جوڑتے ہیں
تو عدد بنتا ہے 170۔ 170 اس کا عدد ہے۔ انشاءاللہ یہ عدد بھی آپ رہیں، عدد کا کئی جگہ کام آتا ہے عدد، جیسے کچھ وظائف ہوتے ہیں، کچھ عملیات کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہوتا ہے، تو آپ کے نام کا جتنا عدد ہے اتنے بار پڑھنے والے وظائف ہوتے ہیں، کئی بار اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے نام کا عدد یاد رکھیں گے تو وظیفہ اس نام کے عدد کے مطابق آپ پڑھیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔